علم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار جہاں فضائل و برکات احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے، وہیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃ۔ آپ تک میری آواز آ رہی ہے؟ کلیئر آ رہی ہے آپ تک آواز؟ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں میں سے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک دنیا میں رہتے ہوئے پڑھے گا وہ بروز قیامت حشر کے دن میرے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا قرب حاصل کرنے کے لیے شوق اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ چونکہ آج جو محفل منعقد کی گئی ہے اور یہ جیسا آپ معلوم ہے آپ سب کو کہ محمد مصطفیٰ جو ہمارا مدنی منا ہے ان کے جو ہے وہ قرآن پاک مکمل ہوا ہے، تو اس مکمل ہونے کے سلسلے میں رسم آمین کا سلسلہ رکھا گیا ہے۔ یاد رکھیے قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل فرمایا۔ مختصر سی آپ کی بارگاہ میں کچھ گزارشات کروں گا، توجہ رکھیں گے سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اللہ نے چاہا تو۔ ہم قرآن مجید فرقان حمید کے اگر بغور قرات کریں، اس کو پڑھیں سمجھیں، تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کرام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے جو دنیا میں بھیجا، اب کم و بیش 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جب بھیجا، جیسے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا بنی اسرائیل کی طرف، تو وہ لوگ جو ہے جادوگری میں بڑے ماہر تھے۔ ان کے زمانے میں ان کے نزدیک ان سے بڑا کوئی جادوگر اس زمانے میں موجود نہیں تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جیسا جادو ہم کرنا جانتے ہیں، جیسا ہم لوگ جادو کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا ایسا جادو نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی طرف، بنی اسرائیل کی طرف سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ تو وہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے قال ان کنت جئت بآیۃ فأتی بہا ان کنت من الصادقین، کہنے لگے اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نشانیاں دی ہیں اس میں سے ہمیں کچھ دکھاؤ۔ پھر جب چونکہ وہ زمانہ فرعون کا زمانہ تھا اور وہ جادوگر وہ فرعون کے یوں سمجھے درباری تھے، تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان جادوگروں کے درمیان ایک مقابلہ رکھا گیا۔ تو قرآن پاک نے اس واقعے کی مدرکشی کی، فرمایا کہ جب ان جادوگر وہ سارے ایک میدان میں جمع ہوئے، سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس میدان میں جمع ہوئے۔ جب ان جادوگروں نے اپنے رسیاں پھینکی کچھ، تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ رسیاں سانپ کی شکل اختیار کر گئیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور ہم نے موسیٰ کو یہ وحی کی، موسیٰ کو یہ بتایا کہ تم اپنا عصا ڈالو، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک عصا مبارک تھا۔ تو جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اس عصے کو ڈالا، اس پھینکا، تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے قرآن نے کہا فَهِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ کا لفظ استعمال ہوا، تو فرمایا وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اژدہا کی شکل اختیار کر گیا۔ جو عصا مبارک تھا سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا، وہ اژدہے کی شکل اختیار کر گیا، اور جو ان جادوگروں کی بنائی ہوئی رسیاں تھیں، جو ان جادوگروں کی پھینکی ہوئی رسیاں جو سانپ کی شکل اختیار کر گئی تھی، ان اژدہے نے ان تمام سانپوں کو کھا گیا، نگل لیا۔ تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں بھیجے گئے وہ جادوگروں کا زمانہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے نبی کو اس قوم کی طرف بھیجا تو معجزہ بھی ویسا ہی عطا کیا جیسی ضرورت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا
کہ ان جادوگروں کے مقابلے میں جب انہوں نے اپنا عصا مبارک ڈالا تو وہ اژدہا بن کے ان جادوگروں کے بنائے ہوئے تمام سانپوں کو کھا گیا۔ اب جب باری آئی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی، تو یاد رکھیے سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جو لوگ تھے، ان کی جو قوم والے تھے، وہ اپنے وقت کے ماہر طبیب تھے۔ طبیب سمجھتے ہیں جیسے آج کل کے زمانے میں ڈاکٹر ہوتے ہیں، تو اس زمانے میں ڈاکٹر کو طبیب کہا کرتے تھے۔ وہ علم طب میں، فن طب میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جیسا فن طب ہم جانتے ہیں، جیسا علاج ہم کرنا جانتے ہیں، کوئی دوسرا تو ایسا جانتا ہی نہیں ہے۔ اور وہ یہ کہتے تھے کہ سوائے تین لوگوں کے ہمارے پاس ہر بیماری کا علاج ہے۔ اب وہ تین لوگ کون سے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ وہ شخص جو پیدائشی اندھا ہو، ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ دوسرا شخص وہ کہ جس کے جسم پر کوڑ ہو، برس کی بیماری ہو، جو وائٹ دھبے پڑ جاتے ہیں نا کوڑ کے مرض میں، تو وہ کہنے لگے جس کے جسم پر کوڑ ہو ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ تیسرا وہ آدمی کہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور تیسرا وہ شخص کہ جسے مردہ جو شخص ہو، انہوں نے کہا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ موت دے دے، مار دے، جو مردہ شخص ہو، ہم اس کو زندہ نہیں کر سکتے۔ یہ تین لوگ ہیں جن کا ہمارے پاس علاج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہر بیماری کا ہمارے پاس علاج موجود ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی طرف اپنے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو وہی معجزات عطا فرمائے جو وہ کام نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنے نبی کو ایسا معجزہ عطا کرنا تھا کہ جو ان کے مقابل میں ان کو لاجواب کر دے۔ چونکہ وہ مادرزاد اندھوں کو آنکھیں نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ وہ لوگ جو ہے وہ برس والے کو شفا نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اس قوم کی طرف بھیجا، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ تین معجزات دیے۔ فرماتے ہیں کہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن میں آیت مبارکہ موجود ہے، فرمایا کہ میں مادرزاد اندھوں کو، جو پیدائشی اندھے ہوں، میں انہیں آنکھیں دے دیا کرتا ہوں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معجزہ تھا کہ وہ کسی نابینا شخص کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے، اس کی آنکھوں کی جگہ پر ہاتھ پھیرتے، تو ان کے ہاتھ پھیرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نابینا شخص کو آنکھیں عطا فرما دیتا۔ اسی طرح وہ شخص کہ جس کے جسم پر کوڑ ہوا جاتا، جس کے جسم پر وائٹ دھبے پڑ جاتے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اگر اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو ان کے ہاتھ پھیرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس برس کو دور فرما دیتا۔ اسی طرح مردوں کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام زندہ کر دیا کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کسی بھی قبر پر جاتے اور اسے کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کھڑا ہو جائے، تو وہ مردہ جو ہے وہ ان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت کی وجہ سے وہ اٹھ کھڑا ہوتا۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا گیا، طبیبوں کا زمانہ تھا، علاج معالجے کا زمانہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو معجزات بھی ویسے عطا کیے۔ اب زمانہ حضرت صالح علیہ السلام کا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی گزرے۔ سیدنا صالح علیہ السلام کے زمانے کے جو لوگ تھے، ان کی جو قوم والے تھے، وہ پتھر تراشنے میں بڑے ماہر تھے۔ وہ پہاڑوں سے جو ہے وہ خوبصورت چیزیں تراش لیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے پہاڑ بنے ہوتے نا، تو وہ اس سے جو ہے وہ خوبصورت چیزیں تراش لیا کرتے تھے، بنا لیا کرتے تھے۔ قرآن نے فرمایا وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ۔ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ جو بڑی مہارت کے ساتھ جو ہے یہ پہاڑوں سے چیزیں تراش لیا کرتے ہیں۔ تو جب حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی طرف بھیجا، تو اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، اگر آپ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری طرف مبعوث ہوئے ہیں، اس کے نبی ہیں، تو ہمیں یہ معجزہ دکھائیں۔ سامنے ایک پہاڑ تھا، انہوں نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ اس پہاڑ کی طرف اشارہ کریں اور یہ پہاڑ پھٹے، اس میں سے ایک اونٹنی نکلے، اور وہ اونٹنی نکلنے کے بعد وہ اونٹنی بھی دوبارہ بچہ دے، تو ہم آپ کو مانیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ تو سیدنا صالح علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا کہ جیسے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پہاڑ کی طرف اشارہ کیا تو وہ پہاڑ پھٹ گیا اور اس کے اندر سے ایک اونٹنی نمودار ہوئی کہ جو اونٹنی نکلنے کے بعد اس اونٹنی نے پھر بچہ دیا۔
تو اس طرح ان کی منہ مانگی جو چیز تھی، ان کا جو منہ مانگا معجزہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہ معجزہ عطا کیا، اور ان قوم والوں کو حضرت صالح علیہ السلام کی برکت سے لاجواب کر دیا۔ اب زمانہ سیدنا داؤد علیہ السلام کا، سیدنا داؤد علیہ السلام کے جو زمانے میں لوگ تھے وہ لوہے کا جو بڑی مہارت سے کام کیا کرتے تھے، لوہے سے چیزیں بنانا وہ بہت خوب اچھی طرح جانتے تھے، جسے مختلف چیزیں، مختلف اشیاء، رہن سہن کی چیزیں وہ لوہے سے بنا لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی کو ویسا ہی معجزہ عطا کیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیجا تو حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ جب آپ لوہے کو اپنے ہاتھ میں لیتے تو وہ آپ کے ہاتھ میں آتے ہی موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، اور پھر آپ علیہ السلام اس موم سے جو چاہتے اس لوہے کے ذریعے بنا لیا کرتے۔ اب یہ تو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ اب جب نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ آیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ہیں، چونکہ جب نبی پاک علیہ السلام، آپ سب جانتے ہیں کہ اہل عرب جو مکہ مدینہ کے جو لوگ ہیں وہ عربی زبان بولتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو عرب کے لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ جب آپ نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے پہلے وہ لوگ فصاحت و بلاغت، گفتگو کرنے میں اتنے ماہر تھے اور اتنی فصاحت، اتنی بلاغت کے ساتھ گفتگو کیا کرتے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے سامنے شعر و شاعری کرنا، فصاحت و بلاغت سے کلام کرنا، یہ ان سے زیادہ بہتر کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ وہ لوگ دوسرے دیگر لوگوں کو عجمی کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہمارے سامنے تو گونگے، بولنا تو ہمیں آتا ہے۔ اور اس زمانے میں ہوتا کیا تھا کہ ہفتے میں 7 دن میں ایک مرتبہ جو ہے ایک محفل سجتی، وہاں پر عرب کے بڑے بڑے شعراء جو شاعر ہوتے تھے وہ موجود ہوتے، وہاں پر عرب کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ کلام کرنے والے، بہترین انداز میں گفتگو کرنے والے لوگ جمع ہوتے، اور پھر جمع ہونے کے بعد وہ پورے ہفتے جو شاعری لکھا کرتے وہ اس محفل میں سب اپنی اپنی شاعری کا مقابلہ کرتے کہ بھائی اپنے اپنے شعر دکھاؤ، کس کا شعر جو ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ اچھا ہے۔ پھر ان لوگوں میں سے، ان شاعروں میں سے جس کا شعر سب سے زیادہ اچھا ہوتا، اس کے شعر کو خانہ کعبہ پر لٹکا دیا جاتا، اور پھر پورے 7 دن تک، اگلا وہی دن آنے تک وہ جو ہے وہ شعر اس شخص کا وہ خانہ کعبہ پر لٹکا دیتا۔ اب جب یہ معاملہ چلتا رہا تو چونکہ صحابہ کرام علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں تھے، تو نزول قرآن کا سلسلہ اس وقت جاری تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پر قرآن پاک نازل فرما رہا تھا جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ تو صحابہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یہ جو عرب کے بڑے بڑے شاعر ہیں، عرب کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا کلام کرنا، اچھی گفتگو کرنا یہ لوگ جانتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ ہمیں کوئی ایسی بات لکھ کے دیجئے، کوئی ایسا کلام لکھ کے دیجئے کہ جب ہم ان کے سامنے جا کے پیش کریں تو ان سب کے کلاموں میں آپ کا دیا ہوا کلام، آپ کی ہوئی بات سب سے اوپر ہو۔ پھر کیا ہوگا؟ جب وہ بات سب سے اوپر ہوگی تو خانہ کعبہ میں لٹکایا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا، صحابہ نے، یا رسول اللہ آپ ہمیں کوئی ایسی بات جو ہے وہ ارشاد فرمائیے کہ ہم اس کو لکھیں اور پھر جا کے اس بات کو خانہ کعبہ میں لٹکایا جائے۔ تو چونکہ اس وقت نزول قرآن نازل ہو رہا تھا، تو اس وقت جو ہے وہ قرآن کی سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ سورت جو ہے وہ قرآن پاک کی نازل ہو رہی تھی۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی بات ارشاد فرمائیے، تو حضور نے ان کو سورہ کوثر جو ہے وہ عنایت فرمائی، سورہ کوثر لکھ کر دی۔ بولا کہ جاؤ اور جا کے وہ جو بڑے بڑے فصیح و بلیغ کلام کرنے والے ہیں، جو بڑے بڑے اچھے اچھے شاعر ہیں، ان کو یہ کلام دکھاؤ، اللہ نے چاہا تو تمام کلاموں کے اندر ہمارا یہ کلام سب سے زیادہ اوپر ہوگا، اور پھر جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر اس کو رکھا جائے گا۔ اب جب صحابہ کرام اس سورہ کوثر کو، چونکہ سورہ کوثر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، جب صحابہ اس کو لے کر جو ہے وہ ان شاعروں کے پاس گئے، عرب کے بڑے بڑے شعراء کے پاس گئے، تو جب وہ ان کی چونکہ محفل جمی تھی اور وہ اپنے اپنے شعر ایک دوسرے کے ساتھ شعر کا مقابلہ کر رہے تھے، جب صحابہ نے جا کے سورہ کوثر کو رکھا، جب انہوں نے پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو وہ کہنے لگے کہ یار
چونکہ اس صورت کے اندر 3 آیت ہے نا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر، صورت تو آتی ہوگی نا سب کو، تو 3 اس کے اندر آیت ہیں۔ اب یاد رکھیے گا، شاعری جو لوگ جانتے ہیں ان کا اصول یہ ہے کہ جو گفتگو مکمل ہوتی ہے، کلام پورا ہوتا ہے، یا تو 2 باتوں کے اندر پورا ہوتا ہے، جیسے جو شعر ہو، دو مصرے ہوں گے تو بات مکمل ہو جائے گی، اسی طرح اگر 4 مصرے ہوں گے تو بات مکمل ہو جائے گی، 3 مصروں کے اندر بات مکمل نہیں ہوتی۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ایسا ہے کہ یہ شعر نہیں ہے، یہ شاعری نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کلام ہے کہ جس کے اندر آیتیں 3 ہیں لیکن بات مکمل ہو جاتی ہے۔ تو جب صحابہ کرام اس کو لے کے ان شاعروں کے جب پاس گئے تو انہوں نے جب اس کو دیکھا، تو اب جب انہوں نے اپنے تمام شعروں کا باہم مقابلہ کیا اور پھر سورہ کوثر کو دیکھا، تو سورہ کوثر کو دیکھنے کے بعد وہ کہنے لگے کہ یار اتنی بہترین بات ہے، یہ اتنی بہترین گفتگو ہے، ہم میں سے آج تک کوئی ایسا کلام لکھ ہی نہیں سکا، یہ کلام کس بندے نے لکھا ہے۔ تو ہوا یہ کہ وہ تمام جو اس وقت کے شاعر تھے، ان کے جو شعر تھے، ان سب کے اوپر سورہ کوثر کو فوقیت حاصل ہوئی اور سورہ کوثر کو خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیا گیا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ اب 7 دن کا ٹائم ہوتا تھا اگلے ہفتے تک، اب اگلا 1 ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتہ گزر گیا، کوئی اس کے مقابل کلام لا ہی نہیں سکا جو اس کو لگایا جاتا۔ بھائی سورہ کوثر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے نا، تو کوئی ایسا کلام لکھ کے ہی نہیں لا سکا سورہ کوثر کی جگہ اس کلام کو لگایا جاتا۔ اب اہل عرب پریشان تھے، پریشان کیوں تھے؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ یار اگر ان کا کلام لگا رہے گا تو ہماری تو ناک کٹ جائے گی، کیونکہ ہم تو تمام دنیا کے اندر مشہور ہے کہ ان سے زیادہ بہترین گفتگو تو کرنا کوئی جانتا ہی نہیں ہے، ان کے جیسی شاعری تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو اب اہل عرب جو ہے، وہ عرب کے جو بڑے بڑے شاعر تھے، وہ پریشان ہو گئے کہ یار کریں تو کریں کیا۔ اب اسی پریشانی کے عالم میں ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ یار میں ایک فلاں بندے کو جانتا ہوں کہ جو ہم میں سب سے زیادہ بہترین شاعری کرتا ہے، ایک کام کرتے ہیں اس کو بلاتے ہیں اور اس سے شاعری لکھ کر اس کا مقابلہ کرتے ہیں، جب اس کی شاعری سے اس کا مقابلہ کریں گے سورہ کوثر کا، تو اس کی شاعری جو ہے وہ اوپر ہوگی تو اس کو لگا دیا جائے گا، سورہ کوثر کو اتار دیا جائے گا۔ اب جو ہے وہ 1 ہفتہ 2 ہفتے بعد وہ جب شخص آیا، اس سے بولا کہ یار اس کو لے کے گئے خانہ کعبہ کے سامنے، دیکھو یہ خانہ کعبہ کے اوپر جو ہے سورہ کوثر لگی ہوئی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ انہوں نے کہا کہ یار یہ 3 اس کی آیتیں ہیں اور اس میں بات مکمل ہو رہی ہے، تمہیں کوئی ایسا کلام لکھنا ہے کہ ہم اس کا مقابلہ جب کریں تو تمہارا کلام اس سے اوپر ہو، تاکہ سورہ کوثر کو اتار دیا جائے اور تمہارے کیے ہوئے کلام کو وہاں پر لگا دیا جائے۔ اب وہ شخص جب آیا، اس کو دیکھتا رہا سورہ کوثر کو، کافی دیر تک دیکھتا رہا، سوچتا رہا کہ یار میں کون سی ایسی بات کہوں کہ جو اس کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی جو سورہ کوثر پر فوقیت رکھتی، اس کے ذہن میں کوئی ایسا کلام ہی نہیں تھا کہ جو سورہ کوثر کے مقابلے میں آتا۔ اب ہوا کیا، کافی دیر تک جب وہ تھکار گیا، اس کو پتہ ہے کہ اب اگر میں بھی منع کرتا ہوں تو ان کے سامنے میری بھی ناک کٹنی ہے، کیونکہ یہ کہیں گے یار ہم نے تو اس کو بہت بڑا شاعر سمجھ کے بلایا تھا، اس کو تو خود کچھ نہیں آتا جاتا۔ تو جب بہت دیر گزر جانے کے باوجود اس نے دیکھا کہ یار کچھ نہیں بنتا، تو 3 آیتیں جو لکھی ہوئی تھی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر، اس نے اس کے نیچے 4تھی لائن لکھی اور کہنے لگا ما ھذا کلام البشر، کہنے لگا کہ یہ کلام جو تم نے یہاں پر لگایا ہے یہ کسی آدمی کا، کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ تو اللہ کا کلام ہے، اور جب یہ اللہ کا کلام ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا کلام کر کیسے سکتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ اس وقت جو ہے اہل عرب جو ہے وہ بالکل نیچے آ گئے، اہل عرب جو ہے وہ بالکل دب گئے، اور جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ شان رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام تھا وہ سب سے اوپر فوقیت کرتا رہا۔ پھر بات یہیں تک ختم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اہل عرب کے جو کفار ہیں، اہل عرب کے جو لوگ رہنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان لوگوں کو چیلنج کیا، کہنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر یعنی حضور پر جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے، اگر تم اس بارے میں کچھ شک کرتے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ ہمارا کلام نہیں، تو تم اس جیسی ایک صورت لا کے دکھا دو۔ بھائی تم بھی تو عربی میں گفتگو کرنا جانتے ہو نا،
تم تو ہو یا عربی، تو اور قرآن پاک بھی کس میں؟ عربی میں، تو تم اس کے مثل اس جیسی کوئی ایک صورت لا کے دکھا دو۔ پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ایسا نہ کر سکو گے، اللہ نے خود ارشاد فرمایا تم ہرگز ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو اس آگ سے ڈرو کہ جو ہے وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اللہ مفتی قاسم صاحب اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ چیلنج جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے، یہاں تک کہ قیامت تک قرآن مجید فرقان حمید کی یہ شان ہے، قرآن مجید فرقان حمید کا یہ خاصہ ہے کہ کوئی بھی اس کے ایک آیت تو کیا، ایک لفظ تو کیا، ایک حرف تو کیا، ایک نقطے کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تبدیلی کر کیوں نہیں سکتا؟ کیونکہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو جو ہے وہ عظمت بلندی عطا فرمائی اور اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بلندی عطا فرمائی۔ اب دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، تو جس نے قرآن نازل کیا وہ رب الانام، تمام جہانوں کو پالنے والا، جس پر قرآن نازل ہوا وہ خیر الانام، تمام مخلوق کے اندر سب سے بہتر، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات، اور جو قرآن لے کر نازل ہوئے وہ جبریل علیہ السلام، نازل کرنے والا رب الانام، جس پر نازل ہوا وہ خیر الانام، اور جو قرآن لے کر آئے وہ جبریل علیہ السلام۔ تو نازل کرنے والا جو ہے وہ تمام جہانوں کا رب، پالنے والا ہے، جس پر نازل ہوا وہ تمام انبیاء کا سردار ہے، اور جو لے کر نازل ہوا وہ تمام فرشتوں کا سردار ہے۔ تو جو کتاب اس اہمیت کی حامل ہو کہ جو سرداروں کے ذریعے نازل ہوئی، تو بتائیں کہ اس کتاب کا مقام، اس کتاب کی اہمیت کتنی ہوگی۔ قرآن مجید فرقان حمید یاد رکھیے، علماء فرماتے ہیں کہ اس کے کچھ حقوق ہیں قرآن مجید کے نا، جس طرح والدین کے حقوق ہوتے ہیں، جس طرح میاں بیوی کے آپس میں حقوق ہوتے ہیں، جس طرح استاد شاگرد کے حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح قرآن پاک کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ علماء فرماتے ہیں سب سے پہلے تو حق یہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنا سیکھے، اس کی تعلیم حاصل کرے۔ قرآن پاک کی جب تعلیم حاصل کرے گا تو اس وقت جو ہے وہ علماء فرماتے ہیں پہلا حق ہے۔ اب تعلیم کے سائے سے کیا حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو قرآن پڑھنا سکھائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا تم میں سے جو شخص بہترین وہ شخص ہے کہ جو قرآن خود پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ پھر علماء فرماتے ہیں دوسرا جو حق ہے قرآن کا یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھنا تو سیکھ لیا، اب روزانہ اس کی تلاوت کرے، اس کو پڑھے۔ اب ہمارے پاس جو ہے وہ سوشل میڈیا چلانے کے لیے ٹائم ہے، ہمارے پاس دوستوں کی گیدرنگ کے لیے الگ الگ ٹائم موجود ہے، گھر والوں کے لیے ٹائم موجود ہے، بیوی بچوں کے لیے ٹائم موجود ہے۔ ٹائم موجود نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کو پڑھنے کے لیے ٹائم موجود نہیں ہے۔ اسی طرح تیسرا علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو سیکھ بھی لیا، اس کی تلاوت بھی کرتا ہے، تیسرا یہ کہ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھے۔ کس طرح پڑھے؟ سمجھ کے پڑھے، اس کا ترجمہ پڑھے، اس کی تفسیر پڑھے۔ یاد رکھیے کہ اللہ، اب ایک مثال سے میں بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی شخص آپ کو پیچھے سے آواز دے نام لے کر، جیسے کسی کا نام ہو فرحان، تو کوئی شخص پیچھے سے آواز دے فرحان فرحان، 2 بار بول دیا، 3 بار بول دیا، 4 بار بول دیا۔ اب اگر اس کا نام پکارا جا رہا ہے 3 بار 4 بار، پیچھے دیکھے گا تو نہ مڑ کے یار کون آواز دے رہا ہے، وہ پیچھے ظاہر سی بات ہے اگر کوئی مجھے آواز دے گا 1 بار نہیں سنوں گا، 2 بار نہیں سنوں گا، پیچھے مڑ کے دیکھوں گا تو یار کون بلا رہا ہے، کیا کام ہے۔ اب اندازہ لگائیے اس بات سے کہ ہمیں ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 80 کم و بیش 80 مقامات پر یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پکارا ہے۔ تو ہمارا حق کیا بنتا ہے کہ ہم اس قرآن کو کہ جو ہمارے لیے نازل ہوا ہے ہم اس کو سیکھیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور پھر سمجھنے کے بعد آخری جو علماء فرماتے ہیں کہ سمجھنے کے بعد حق یہ ہے کہ قرآن پاک پر عمل کرے۔ اب قرآن پاک میں اگر نماز کا حکم ہے تو نماز کی ادائیگی کرے، قرآن پاک میں روزے کا حکم ہے تو روزے ادا کرے، قرآن پاک میں حکم ارشاد فرمائے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے تحقیق اللہ کی اطاعت کی۔ تو قرآن پاک میں موجود جو یہ جملہ ہے، جو یہ آیت ہے، اس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنا علماء فرماتے ہیں فرض ثابت ہوا۔ تو اب وہ حضور کی اطاعت بھی کرے، قرآنی احکام پر عمل بھی کرے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ بھائی ہم تو چاہتے ہیں کہ قرآن پاک سیکھیں، قرآن پاک پڑھیں، لیکن
کوئی ایسا پلیٹ فارم ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید سیکھ سکیں. دیکھیں اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دلوا رہے ہیں یا دلوانا چاہتے ہیں تو میں یہ عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی سے اچھا، دعوت اسلامی سے بہتر اور کوئی ادارہ ابھی موجود نہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ دعوت اسلامی نے ہمیں سینکڑوں حافظ، کم و بیش 4 لاکھ کے قریب جو ہے وہ دعوت اسلامی سے اس وقت جو ہے وہ طلبہ اور طالبات پڑھ کر جو ہے وہ حفظ و ناظرہ مکمل کر چکے ہیں. دعوت اسلامی سے کم و بیش جو ہے وہ کئی علماء جو عالم دین بن کر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا رہے ہیں، علم دین کی خدمت کر رہے ہیں. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یار صبح میں آفس میں ہوتا ہوں، شام میں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن رات میں تو عشاء کے پاس ٹائم ہوگا نا آپ کے پاس، تو رات میں الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ، جو بڑے حضرات ہیں، بزرگ حضرات ہیں، قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے، ان کے لیے قرآن پاک پڑھنے کا سلسلہ ہوتا ہے. تو آپ اس کے اندر شرکت کریں. لیکن اگر یہ بھی نہیں جانتے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یار میرے پاس عشاء کے بعد بھی ٹائم نہیں ہے، تو موبائل تو آپ سب کے پاس موجود ہوگا، ظاہر سی بات ہے. اینڈرائڈ گھر میں سسٹم کسی کا اگر لگا ہوا ہو، لیپ ٹاپ ہو، تو فیضان آن لائن اکیڈمی جو دعوت اسلامی کی ہے، جس میں الحمدللہ ہمارے جو محمد مصطفیٰ ہیں، انہوں نے بھی میرا خیال ہے فیضان آن لائن سے ہی پڑھا ہے الحمدللہ عز و جل. ادھر ہے لیکن آپ ماشاءاللہ اس کی عمر دیکھیں، اور پورا قرآن مجید اس نے جو ہے وہ آن لائن پڑھا ہے. اور فیضان آن لائن اکیڈمی جو دعوت اسلامی کا ادارہ ہے، اس سے ماشاءاللہ پورا قرآن مجید پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے. ایک بہترین بات اور ایک قابل رشک بات ہے کہ بچے نے پورا قرآن پاک آن لائن پڑھا ہے، دعوت اسلامی سے پڑھا ہے. تو اب آپ یعنی کوئی بہانہ بنتا نہیں ہے یار کہ میں قرآن پاک نہیں سیکھ سکتا. اب مجھے بتائیے کہ یہ ساری باتوں کے بعد ہم کسی کی عمر 40 سال ہو گئی، کسی کی عمر 50 سال، کسی کی 60 سال، لیکن مجھے بتائیے اگر کسی کو اتنی عمر میں اب بھی وہ قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتا تو اس سے بڑی بدنصیبی کی اور بات کیا ہوگی؟ اس سے بڑی بدنصیبی کی بات کیا ہوگی کہ وہ اپنے رب کا اس کو سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کو پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا اور سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا. تو تمام احباب سے میری گزارش ہے کہ قرآن مجید کو پڑھیں، اس کو سیکھیں، سمجھیں، اپنی زندگی میں قرآنی احکام کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو قرآنی احکام کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. یاد رکھیے گا کامیابی صرف اور صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر، قرآنی احکام پر عمل کرنے میں، اس کے علاوہ کامیابی اور کہیں نہیں مل سکتی آپ کو. چاہے آپ دنیا میں کتنے ہی بڑے بزنس مین بن جائیں، چاہے آپ دنیا کے اندر کتنی ہی دولت کما لیں، لیکن کامیابی جب ملے گی جب آپ اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کے مطابق گزاریں گے، جب اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق گزاریں گے. تو ابھی تک آپ میں سے جو قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتا نا، آج اس مدنی منع کی جو ہے وہ اس کی برکت سے یوں سمجھیے کہ اس کو دیکھ کر ایک رشک کرتے ہوئے یہ نیت کریں کہ یار اگر ہم میں سے کوئی قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتا نا، تو انشاءاللہ عز و جل کل سے ہی اپنے قریبی مسجد میں مدرسہ لگنے والے، جو رات میں بڑے اسلامی بھائیوں کے لیے مدرسہ لگتا ہے، اس کے اندر ہم ضرور بے ضرور شرکت کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل پورا قرآن مجید پڑھ کر اپنے رب کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آپ یقین کریں پڑھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل نقصان کوئی نہیں ہے، فائدہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن سیکھا، سکھایا اور جو کچھ قرآن میں ہے اس پر عمل کیا، تو یہ قرآن بروز قیامت اس شخص کی شفاعت کرے گا، اس شخص کی سفارش کرے گا، اور نہ صرف سفارش کرے گا بلکہ فرمایا حضور نے کہ وہ قرآن اس شخص کو جنت میں لے کر جائے گا. تو قرآن جو ہے وہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں. دعوت اسلامی کے جو مدرسۃ المدینہ ہے، جامعۃ المدینہ ہے، ان کے اندر اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوائیں، آپ خود بھی حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی. مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها
والنخل ذات الأكمام. سورة النشرح مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فاتحہ پڑھیں گے ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آمین بول دیے گا تیرا واسطہ ٹھیک ہے. اس کے بعد سورۃ فیل میں نے آتا ہے. سورہ فیل میں سورہ فاتحہ پڑھ لینا ٹھیک ہے. سورة الفاتحة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا ارحم الراحمین مولا کریم، تیرے فضل سے تیری دی ہوئی توفیق کلام پاک مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی. یا اللہ پاک اس کا قرآن پاک مکمل کرنا اپنی پاک بارگاہ میں مقبول فرما. یا ارحم الراحمین مولا کریم، جس طرح تو نے انہیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی، یا اللہ اسی طرح قرآن پاک کو یاد کرنے، اسے حفظ کرنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور زندگی اس کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما. یا ارحم الراحمین مولا کریم، ان کے دادا نے جو انتظامات کیے ہیں ان کی آمین کے سلسلے میں، یا اللہ پاک انہیں اس کی برکتیں نصیب فرما، دونوں جہاں میں بھلائیاں عطا فرما. یا ارحم الراحمین مولا کریم، فاطمہ بچی جو بیمار ہے، یا اللہ پاک اس کو شفا یابی نصیب فرما. مولا کریم ہم سب کو قرآن احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اب زندگی قرآن احکام کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد